حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک عاشق، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نوکر، جس کا نام ہے امام بخاری، یہ وہ وقت کے امام تھے، یہ وہ وقت کے امام ہیں جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 72 یا 73 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت امام بخاری آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں سفر پر نکلا تو میرا شہروں سے گزر ہوا، میں نے قرآن کی تلاوت نہیں سنی، میرا گاؤں سے گزر ہوا، میں نے تلاوت قرآن مجید نہ سنی۔ عزیزان محترم، امام بخاری کہتے ہیں میں چلتا چلتا ایک قبرستان سے میرا گزر ہوا، جب میں قبرستان سے گزرنے لگا تو میں نے سوچا یہاں پر کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں۔ اب امام بخاری کہتے ہیں جب میں قبرستان میں پہنچا وہاں پر عزیزان محترم آپ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا آرام کرنے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں، قرآن کی آواز آ رہی ہے، میں پریشان ہو گیا۔ عجیب بات ہے، شہر سے گزر کے آیا قرآن کی آواز نہیں آ رہی تھی، گاؤں سے گزر کے آیا قرآن کی آواز نہیں آ رہی تھی، عجیب بات ہے قبرستان سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اب میں تلاش کرنے کے لیے نکلا، دیکھو تو صحیح وہ کون ہے جو قبرستان میں تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے آگے دیکھا قرآن کی آواز تو آ رہی تھی، پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، قرآن کی آواز آ رہی ہے، پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے ایک قبر کی طرف دیکھا، قبر میں تھا سوراخ، میں نے جب دیکھا تو قبر کے اندر سے ایک بزرگ نظر آیا، میں کیا دیکھتا ہوں، وہ بزرگ اپنے سامنے قرآن مجید رکھ کر اس کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے، تو میں نے جب دیکھا وہ تلاوت کر رہا تھا تو میں سنتا رہا، جب وہ بابا خاموش ہوا تو میں نے اسے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد میں پوچھا، میں نے کہا بابا عجیب بات ہے، یہاں پر میں شہر سے گزر کے آیا، قرآن کی آواز نہ مجھے آئی، اور جناب والا گاؤں سے گزر کے آیا، قرآن کی آواز نظر نہ آئی، بابا یہ قرآن پاک کیسے تیری قبر میں آیا؟ تو وہ بابا امام بخاری کو مخاطب کر کے کہتا ہے مجھے بس اتنا پتا ہے جب میں دنیا میں تھا، صبح بھی جب اٹھتا تھا قرآن کو دیکھتا تھا، قرآن کو چومتا تھا، اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا، صبح بھی تلاوت قرآن مجید کرتا تھا، شام کو بھی تلاوت قرآن مجید کرتا تھا، جب سوتا قرآن پڑھتا، جب اٹھتا قرآن پڑھتا، بس جب میرا آخری وقت قریب آیا تو میں نے ایک دن قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کے چوم کے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور کہا اے اللہ کی لڑائب کتاب، مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے، میں نے دنیا کو چھوڑ جانا ہے، اے اللہ کی کتاب اب تیری اور میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ امام بخاری فرماتے ہیں میں سن رہا تھا، وہ بابا کہتا ہے کہ میں نے جب قرآن کو کہا تیری اور میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی، امام بخاری کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ وہ بابا کہتا ہے کہ بس جب میں فوت ہو گیا، میرے گھر والوں نے جنازہ پڑھنے کے بعد مجھے تدفین کر کے گھر چلے گئے، جب وہ چلے گئے اللہ کے فرشتے وہ جو قبر میں آتے ہیں آ کے سوال پوچھتے ہیں، انہوں نے مجھے آ کے اٹھا کے کہنے لگے اٹھ کے ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ بس انہوں نے پہلا سوال کیا من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ یہ کتاب آئی میری قبر میں اور آ کے بولنے لگی اے اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے، آج بابا سے سوال نہ پوچھو، آج مجھ سے سوال پوچھو، سوال پوچھنے تمہارا کام ہے، جواب دینے میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بابا نے سنا تو بابا حیران پریشان ہوا، تو قرآن کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دنیا میں رہ کے میرے ساتھ محبت کرتا تھا، دنیا میں رہ کے تو مجھے اپنے آپ سے جدا نہ کرتا تھا، آج یہ کیسے ہو سکتا ہے تو نے مجھ سے محبت کی؟ جب تیرے اوپر مشکل وقت آیا تو میں تیرے کام نہ آؤں؟ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے دوستی کر لیتا ہے، میں دنیا میں بھی اس میں کام آتا ہوں، قبر میں بھی اس کے کام آتا ہوں۔